کہ دیکھیں نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی نسبت اور ایک مجازی نسبت۔ جس کی طرف کام کو حقیقتاً منسوب کرنا چاہیے، فعل کو منسوب کرنا چاہیے، جب آپ اس کی طرف منسوب کریں گے تو یہ حقیقی نسبت ہوگی۔ جیسے موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر کوئی مر جائے اور میں کہوں اس کو اللہ نے مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مارنے کی نسبت کرنا نسبت حقیقیہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نسبت مجازی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کی طرف کرنی چاہیے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے، بلکہ درمیان میں کسی وجہ سے کسی اور کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، مثلا ذریعہ اور سبب کی طرف کر دیتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ جی اس کو سانپ نے مار دیا، اس کو بچھو نے مار دیا، اس کو ڈاکٹرز نے غلط انجیکشن دے کے مار دیا، اسے ٹرک نے مار دیا، اسے بجلی نے مار دیا، اسے پانی نے سمندر نگل گیا اپنے اندر، سمندر نے مار دیا، تو کیا یہ شرک ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے بلکہ ان چیزوں کی طرف کر رہے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ کیا یہ گناہ ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اب عرف میں یہ جاری و ساری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نسبت مجازیہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نسبت حقیقیہ کا انکار مقصود نہیں ہوتا، اگر ہو تو انسان کافر ہو جائے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اس کو تو سانپ نے مارا ہے، تو کیا میں یہ اس کے ساتھ ساتھ انکار کر رہا ہوں کہ اس کو اللہ نے نہیں مارا؟ کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا ہے۔ یقینی سی بات ہے جب ہم ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس وقت نسبت حقیقیہ کا انکار ملحوظ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نے پیا، یہ پانی کون پلا رہا ہے؟ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی، لیکن وسیلہ کون بن رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذریعہ اور سبب آپ بن رہے ہیں۔ تو ابھی ہماری بات ہوئی کہ چاہے نسبت حقیقت کی طرف کریں، حقیقی نسبت ہو یا مجازی، دونوں جائز ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ نے کھلایا پلایا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا پلایا۔ دونوں نسبتیں جائز ہیں بشرطے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اس قسم کے اشعار کے سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، ان میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے کہ شاید شعر بیان کرنے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نہیں کھلاتا بلکہ رسول کھلاتے ہیں، اللہ نہیں پلاتا رسول پلاتے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ نسبت حقیقیہ کا انکار مقصود نہیں ہوتا، بس نسبت مجازیہ کا اقرار ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بھی ہم قائل ہوتے ہیں، نسبت اس طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی حقیقی طور پہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے لیکن سرکار اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کھانا بڑھانے کے سینکڑوں واقعات اس میں بھی آئیں گے انشاءاللہ بخاری میں آگے، اور پانی بڑھانے کے واقعات آتے رہے ہوتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ نے کھلایا ہے، آپ نے پلایا ہے، آپ نے صحابہ کو پانی عطا فرمایا، آپ نے کھانا عطا فرمایا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نسبت مجازیہ ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ 169 تھی، اس کے بعد ایک اور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، لیکن اس کے تحت کوئی حدیث لے کر نہیں آئے ہیں۔ اس میں یہ باب ہے باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا اس کا باب، یعنی اس کا کیا شرع حکم